اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك. مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے بولا رہا ہے، مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، جدائی سے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد سبحان اللہ سبحان مدینہ آپ کا یاد رہا ہے، مدینہ سے بلاوا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جتنا لنگر سبحان اللہ سبحان اللہ رہا ہے، سبحان اللہ. زمانہ جتنا لنگر رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، ارے اکیلا کیوں مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے،
اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور عجب ہے سب گنبد کے نظارے عجب ہے سب گنبد کے نظارے عجب ہے سب گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدایا سبحان اللہ سبحان اللہ رہا ہے نگاہوں کو خدایا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور مختلف فرمائیں بلائیں گے تجھے بھی سرور دی آمین کہیے آمین آمین بلائیں گے مجھے بھی سرور دی بلائیں گے ہمیں بھی سرور دی بلائیں گے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے ایک بار درود پاک ہوئی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ایک بار اور نبی علیہ نبی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس محفل میلاد مصطفیٰ کو کہ جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو خوش نصیبی سے عطا فرمائی ہے برکتوں سے مالا مال آمین آمین یہ محفل میلاد ایسی محفل میلاد ہے کہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہے یہ ہمارے آپ کے لیے شرف ہے یہ جو اس سال کی محفل میلاد ہے یہ 15ویں صدی کی پہلی میلاد ہے ہم نے اس صدی کی پہلی میلاد کو پایا یہ ہماری آپ کی قسمت کی بات ہے دیکھیے یہ جو سعادتیں ملتی ہیں یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتی ہیں مگر اسی میں ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں کہ ایسی مبارک میلاد کو پا کر بھی اس کی قدر نہیں کرتے اللہ اکبر یہ ان کی بدنصیبی اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے دیکھیے یہ ہمارے آپ کے طاقت کی بات ہے ہم چاہیں کہ 14ویں صدی کی میلاد پا لیتے تو کیا ہمارے چاہنے سے ہم کو مل جاتی 14 صدی کی ہم نے پہلی میلاد کو نہیں پایا مگر 15ویں صدی کی پہلی میلاد کو پایا سبحان اللہ اللہ نے ہم کو جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہے گا دنیا سے اٹھائے گا سبحان اللہ مگر ہمارے آپ کے حصے میں یہ رکھا اس نے کہ ہم کو 15ویں صدی کی پہلی میلاد ہمارے قسمت میں اللہ نے لکھا اللہ اس عظیم میلاد کی برکتوں سے ہم سب کو مالا آمین اور آج ہمارے الحمدللہ دیوان صاحب کے وہاں جہاں برسہ برس سے محفل میلاد ہو رہی ہے کہ 15ویں صدی کی میلاد بھی اسی طریقے سے منائی جا رہی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دیوان صاحب کو اور ان کی اولاد کو کہ جو میلاد مناتے رہے
اللہ سب کی اس محفل میلاد کی برکت سے مغفرت فرمائے آمین اور ان سب کی آخرت بہتر فرمائے آمین دیوان صاحب کے لیے اور ان کے تمام شہزادوں کے تمام بیٹوں کے جو آج دنیا سے چلے گئے اور محفل میلاد کو اپنے باپ دادا کی میراث کو انہوں نے اسی طریقے سے منایا اور آج بھی ان کے پوترے منا رہے اللہ اس محبت کو سلامت رکھے اور اس برکتوں سے ان کی تمام فیملی کو مستفید کرے آمین اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خالی یہیں تک نہیں جب تک دیوان صاحب کی نسلیں دنیا میں رہے ان کی اولادیں پیدا ہوتی رہے اور جب تک ہمیں آپ کو زندگی اللہ دے ہم لوگ ایسی محفلوں میں آتے رہے اور برکت حاصل کرتے آمین یہ خوش نصیب لوگوں کے حصے میں ہوتا ہے دیکھیے ہر چیز کا ثبوت اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں عطا فرمایا مگر شرط کیا ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عقل بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس عقل ہے نہیں اب بات ہم بڑی بڑی کرتے ہیں آج جو دنیا میں فرقے ہیں طرح طرح کے فرقے ہیں کوئی میلاد کو مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا کوئی میلاد کو دل سے قبول کرتا ہے تو کوئی محفل میلاد کے ثبوت ڈھونڈتا پھرتا ہے جو قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہا ہے اور ہمارے علماء دلیلیں دیتے ہیں اور دیتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک دیتے بھی رہے کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے حدیث میں بھی ثبوت موجود ہے مگر نگاہ بھی تو چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کو دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ جو دنیا کی نعمتیں دی ہیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے لیے کسی ثبوت کی ہم کو ضرورت نہیں ثبوت وہ ڈھونڈے کہ جو جائز نہیں سمجھتے جائز چیز کے لیے یاد رکھیے دیکھیے ایک عربی کا ایک کھلا ہوا موبائل کھلی ہوئی دلیل علماء فقہ کے نزدیک کوئی بھی جائز چیز کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ثبوت کی ضرورت کہاں پڑتی ہے جب ہم کسی جائز کو ناجائز ثابت کریں کسی چیز کو ہم ناجائز کہیں حرام کہیں تو پھر ہم کو اس کی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے اور جائز چیز کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں مثال کے طور پہ ہم پیدا ہونے سے اتنے بڑے ہو گئے ہم نے کیا کیا نعمتیں کھائی ہیں ہم گن سکتے ہیں کیا اب کیا آپ نے قرآن میں اس کا ثبوت دیکھا کہ جو ہم نے کھایا آج تک اڈلی کھانے کا ثبوت ہے ڈوسا کا ثبوت ہے چیلے کا ثبوت ہے کیا ڈھونڈا کبھی کسی نے نہیں کیوں کیونکہ جو چیزیں جائز ہیں اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی آپ ڈوسا تو کھا سکتے ہو مگر اگر اس میں فلاں چیز مل گئی تو ڈوسا کھانا حرام اب اس نے اگر ڈوسے کو حرام کہا ہے اب اس کو اس کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ڈوسا جو دنیا کے نزدیک جائز ہے تم نے اس کو حرام کہا ہے تو اس کا کوئی دلیل ہونا چاہیے مگر حلال چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے حلال خود ایک سب سے بڑی دلیل اب مثال دے رہے ہیں آسانی سے آپ کے ذہن میں اتر جائے اس دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں کوئی گن سکتا ہے نہ نعمتیں گن سکتے ہیں صرف ہم جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہ اتنی ویرائٹی ہے کہ آج تک انسان اس ویرائٹی کو مکمل نہیں کر پایا جو کھانے پینے کی چیزیں اب آپ چاہے مچھی کھائیے مچھی کی ہزاروں لاکھوں ویرائٹی کوئی سی بھی مچھی کھائیے آپ کے لیے جائز ہے کوئی سی بھی مچھلی کھائیے آپ کے لیے جائز ہے کوئی سا بھی مینگو کھائیے آپ کے لیے جائز ہے یہ سب جائز ہے نا اور ہم کھاتے کیا ہم اس کی دلیل ڈھونڈتے نہیں ڈھونڈتے کیوں نہیں ڈھونڈتے کیونکہ جائز چیزوں کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں فروٹ کھانا حرام ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا فلاں قسم کی چپاتی کھانا حرام ہے اس کو ثبوت دینا پڑے گا کیونکہ جائز چیزوں کی اس قدر اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے ان کو ہم گن ہی نہیں سکتے تو حرام کا ثبوت کہاں سے لائیں گے
اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی گنتی پہلے سے موجود ہے. اللہ نے پہلے سے جو چیزیں بڑی بڑی حرام ہیں اس کا ذکر خود قرآن میں فرما دیا. اب باقی حرام چیزوں کا ذکر اللہ کے حبیب نے فرما دیا. اب ہمیں معلوم ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں. جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے جائز. اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کا جینا محال ہو جاتا. اسی طرح سمجھیے اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کو بھی اسی طریقے سے رکھا ہے. محبت رسول کیا ہے؟ اس کی کوئی لمٹ اللہ نے نہیں رکھی. آپ میرے محبوب سے کتنی محبت کرو کوئی لمٹ نہیں. اللہ نے صرف قرآن میں یہ فرما دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرما دی کہ میرا محبوب کی شان کیا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اللہ فرما رہا ہے تو کیا کرو؟ اگر میرے پیارے بننا ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو. تم میرے رسول کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. قرآن نے ایک ڈیسیژن دے دیا کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو, ان کی اقتداء کرو, ان کی اتباع کرو. کام تو تم میرے رسول کا کرو گے مگر تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں. سبحان اللہ. یہ اللہ نے ہم کو قرآن میں ثبوت دے دیا. اب تم کو نبی کو کیسے راضی کرنا ہے, کس طرح سے نبی کو خوش کرنا ہے, یہ تمہارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا. اب تم چاہو تو نبی پر اپنی زندگی کو قربان کر دو. تم چاہو تو اپنے نبی سے صرف محبت کا ہی وعدہ کر لو. تم چاہو تو نبی کی آل سے بھی محبت کر لو. یہ ساری چیزوں کا اللہ نے ہم کو اختیار دے دیا ہے. اب دیکھیے دو عیدیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, یہ دو عیدوں کو اللہ نے ساری امت کے لیے کامن کر دیا کہ تم کو عید رمضان کے بعد کی بھی عید منانا ہے اور بقرعید کی بھی عید منانا ہے. اس میں کسی بھی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں. جتنے 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں سب ان عیدوں کو مانتے ہیں. نہ کسی کو عید الفطر سے انکار ہے, نہ کسی کو عید الاضحیٰ سے انکار ہے. اللہ نے ہم کو دو کھلی ہوئی عیدیں عطا کر دی. بتا دیا کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے میں نے کچھ دنوں کو عید بنایا ہے. جو کچھ دنوں کو تمہارے لیے ہر سال عید بنایا ہے, اب تمہیں عید الفطر بھی منانا ہے اور عید الاضحیٰ بھی منانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ عید کو عید نہ مانے تو گناہگار ہوں گے. اسی وجہ سے آپ پورے سال روزہ رکھیں, اللہ کے نزدیک نیکی ہے. مگر کوئی مسلمان عید کے دن روزہ رکھے تو نیکی ملے گی, اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو. کیونکہ تو نے عید کی خوشی نہیں منائی, اس دن روزہ رکھا, تو بجائے اللہ تو اس سے راضی ہونے کے تو اس سے ناراض ہو. اللہ نے ہم کو بتایا کہ تمہارے لیے اے مسلمانوں عید ضروری ہے. تو تمام فرقے چاہے اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, نجدی ہو, وہابی ہو, جتنے بھی ہیں سب ان عیدوں کو مانتے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں. یہ اللہ نے دو کامن عیدیں مسلمانوں کے حصے میں رکھ دی کہ عید تمہیں منانا ہے. اب تیسری جو عیدوں کی عید ہے, تمام عیدوں کی عید ہے, وہ اللہ نے اپنے عاشقوں کے لیے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عید کو اللہ نے قرآن میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں فرمایا, تاکہ اگر صراحتاً ذکر ہو جاتا تو جس طرح عید فطر کو, عید الاضحیٰ کو تمام مناتے ہیں, اگر میں نے اس کا کھل کر قرآن میں ذکر کر دیتا تو پھر تمام فرقے اس عید کو بھی مانتے. مانتے نا, کیونکہ قرآن کو سب لے کے چلتے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو وہ میرے محبوب کی عید منائے.
ये उसकी मोहब्बत को गवारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे महबूब से मोहब्बत वो सुभान अल्लाह। करे कि जिसका दिल पाक हो। सुभान जब अल्लाह, कल्ब पाक होगा तभी तो मेरे रसूल से मोहब्बत करेगा, और जब मोहब्बत करेगा तो फिर उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं, वो दिल से ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में बहुत सारी किताबें रहती हैं, वहाँ पर बाद मस्जिदों में बच्चे पढ़ते हैं, कायदा बगदादी भी रहता है, पहला पारा भी रहता है, जिसमें कुरान भी रहता है, कुछ और भी किताबें हदीस की लोग रख देते हैं पढ़ने के लिए, कुछ मसाइल की किताबें रख देते हैं, मगर यहाँ पर हज़ारों किताबों के बीच में आपको एक किताब नज़र आती है जिस पर गिलाफ चढ़ा हुआ है, आप समझ जाते हैं ये कुरान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई बंदा आपसे सवाल करे कि आप ये बताइए कि ये जो कुरान पाक रखा हुआ है, ये जिस जगह पे रखा है वो जगह पाक है कि नापाक? तो आप इस सवाल का जवाब देंगे या उसको अहमक समझेंगे? अहमक समझेंगे कि जवाब देंगे? बोलिए। अहमक समझेंगे। क्यों? रीजन क्या है कि जब अल्लाह का कलाम है तो वो जगह पाक होगी। कोई बेवकूफ से बेवकूफ इंसान भी पाक चीज को नापाक जगह पे नहीं रखता। ये खुला हुआ कुल्लिया है, आप पाक चीज को पाक जगह पे रखोगे तभी तो वो पाक रहेगी। तो कोई बंदा भी एक बच्चे को भी दोगे तो वो कुरान का अदब से पाक जगह पर रखेगा, क्योंकि जानता है कि किताब पाक है, इसके लिए जगह भी पाक होना चाहिए। ये एक कायदे कुल्लिया है कि इस कायदे के खिलाफ कोई भी नहीं जाता। जो भी, हम तो मुसलमान हैं, यहूदी हो, नसारा हो, क्रिश्चियन हो, आपके हिंदू हो, जितने भी हैं, ये अपनी जिनकी किताबें पाक नहीं भी हैं उसको जो पाक समझते हैं, या गंदी जगह पे रखते नहीं। तो ये इंसान जो बशर है वो जानता है कि ये एक कायदा है, जिसको हम अच्छा समझते हैं, पाक समझते हैं, उसको पाक जगह पे ही रखते हैं। कोई बेवकूफ इंसान इसको तस्लीम नहीं करेगा कि पाक जगह नापाक जगह पे रखी जाए। ये बात क्लियर हो गई ना? अब आप खुद फैसला करें, क्या जब एक इंसान, एक बेवकूफ इंसान भी पाक जगह पे पाक चीज को नापाक जगह पे नहीं रखता, तो क्या अल्लाह की गैरत गवारा करेगी कि मेरा महबूब जो आलमीन में सबसे ज्यादा पाक हो, वो पाक किसी नापाक दिल पे जाए, उसकी मोहब्बत किसी नापाक दिल पे रहे? तो ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने महबूब की आमद की जो मीलाद है, जो ईद है, वो तमाम ईदों की ईद है, मगर उसका सराहतन जिक्र नहीं किया, ताकि ऐ नादान, तेरे पास जब ईमान का नूर नहीं, जब तेरा कल्ब नूर से मुज़य्यन नहीं, जब तू मेरे महबूब से मोहब्बत से महरूम है, तो मेरे महबूब की मोहब्बत भी तेरे दिल में रहने के लायक। तो मेरे महबूब से वो मोहब्बत करेगा जिसका मैंने दिल को ईमान के नूर से पाक कर दिया। अगर मोहब्बत रसूल है तो समझ जाना कि अल्लाह ने हमारे कल्ब को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। इसीलिए हम दिल से मीलाद मनाते हैं। और मैंने जो बताया, जायज़ चीज़ के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटी सी हदीस कोई भी छोटी नहीं होती, मगर मैं मफ़हूम आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आप खुतबा दे रहे हैं, अचानक एक सहाबी खड़े हुए, कौनैन के वाली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को खड़े होते हुए देखा, इरशाद फरमाया बैठ जाओ। ये कॉमन बात है ना, कॉमन बात है ना। कोई अगर खड़ा हो रहा महफिल में, आप ही कह देंगे हमने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सहाबी बैठ गए, मगर आका करीम आका जानते हैं कि मेरी ज़बान का असर क्या होता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपने महबूब को गैर से भी बाखबर किया है। नमाज हो गई, खुतबा हुआ, नमाज हुई, नमाज के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को रोक लिया,
क्योंकि गैबदार नबी जानता है कि किसके साथ क्या गुजरा है। उसको रोक लिया, फरमाया तुम कहाँ थे? एक सहाबी बोले या रसूलल्लाह मैं घर से नमाज के लिए निकल रहा था, आवाज आई बैठ जाओ तो मैं वही अपनी दहलीज पे बैठ गया। दूसरे से पूछा तुम कहाँ थे? कहा या रसूलल्लाह मैं रास्ते में था, आवाज आपने सुनी बैठ जाओ तो मैं रास्ते में बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे से पूछा तुम कहाँ थे? कहा या रसूलल्लाह मस्जिद की चौखट तक आया था, आवाज सुनी बैठ जाओ, हम वहीं बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करीम आका ने फरमाया कि मैंने तुमसे तो नहीं कहा, सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हारा नाम तो लिया नहीं, तुम अपने घर की दहलीज पे बैठ गए, तुम रोड में बैठ गए, तुम मस्जिद की चौखट पे बैठ गए, हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया, फिर क्यों बैठ गए? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आपने नाम नहीं लिया बेशक, मगर आपने ये कब कहा था कि तुम न बैठना? हमारे लिए यही सबूत बहुत बड़ा है कि खुदा का महबूब बैठने को कह रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हुक्म हमारे लिए है, बस नबी की जबान से सुन लिया हमने लब्बैक कहा वही बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी नमाज भी वही है जहाँ आपका हुक्म। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ये नहीं कहा तुमने गलत किया, ये बता रहा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो फरमा दे सहाबा उसी पर ईमान रखते। ये कभी सबूत नहीं ढूंढते थे, इनको किसी सबूत और दलील की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसका सबूत कुरान में है कि नहीं, हदीस में है कि नहीं। अच्छा देखिए खास बात बताए, सबूत कौन ढूंढता है? सबूत मीलाद में वो ढूंढता है कि जो मीलाद को जायज नहीं समझता। याद रखिए, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे, अल्लाह सबको औलाद अता फरमाए। आमीन। अब आपके पास औलाद है, अब आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, औलाद से प्यार करते हैं, क्या कभी आपने उसके लिए सबूत ढूंढा? किसी से दलील मांगी कि हम औलाद से मोहब्बत कर सकते हैं कि नहीं, औलाद से प्यार कर सकते हैं कि नहीं, बहन से मोहब्बत कर सकते हैं कि नहीं, बेटी को गले लगा सकते हैं कि नहीं? कभी आपने पूछा? नहीं पूछा। रीज़न क्या है? जिससे आपको मोहब्बत होती है, हमें मोहब्बत के लिए किसी सबूत की दलील की जरूरत नहीं होती। दलील तो वो ढूंढता है कि जो उसको सही नहीं समझता, तो दलील वही ढूंढेगा कि जिसको दिल से तकलीफ हो नबी की मीलाद बनाने की, वही तो दलील ढूंढेगा। और जो आशिक होगा, जो मोहब्बत करता होगा, उसको किसी दलील की जरूरत नहीं, उसके लिए तो हमारे लिए तो कुल कायनात ही खुदा का रसूल है। इसलिए हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है खुदा ने कहीं मना नहीं किया, यही सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करे। आमीन। अब देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देखिए, सबसे खुशनसीब सहाबी, ऐसे सहाबी के 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम की बड़ी जमात में अल्लाह के महबूब ने जिसको अपना यार बनाया, यार गार बनाया, अपना साथी बनाया, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ये शान मिली तो कैसे मिली? क्या ये दलील ढूंढते थे? क्या कोई इनको सबूत की जरूरत पड़ती थी? नहीं, इनका दिल खुद इनको मोहब्बत के आदाब के रास्ते बताता था। अब देखिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी में देखिए और फिर अंदाज़ा लगाएं कि इश्क़ रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वाक़यात आपने बार बार सुने। आज जंगे बद्र का भी थोड़ा समय हवाला दूंगा, मगर सबसे पहले मैं आपके सामने हिजरत की रात को सामने रखता हूँ। आप वाक़या हिजरत को आपने बार बार सुना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ मिले। ये आप मैं मुख्तसर सा इशारा दे रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक को मुझे सामने रखना है उस पर रोशनी डालना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लेके घर से निकले। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? जब घर से निकले तो रवायत में आता है कि 40,000 दिरहम आपके पास थे। आपके बाबा कहाफा, जिनका नाम अबू कहाफा है, आंखों से नाबीना हो चुके थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाप।
और उनके 40,000 की दौलत मौजूद थी, बहुत बड़ी रकम थी, 40,000 दिरहम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हुक्म हो चुका था हिजरत के लिए, इसलिए आपने अपनी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया या अपने बेटे से फरमाया कि जो रकम रखी हुई है उस रकम की थैली को खोल के उसकी रकम मेरे हवाले कर दी। पूरी 40,000 दिरहम लिए। उसके बाद फरमाया कि उस जो थैली खाली हो गई है उसमें कंकड़ पत्थर भर दो, क्योंकि बाबा जब मेरे जाने के बाद मेरे बाप रकम को ढूंढेंगे तो वो आंखों से नाबीना है, जब ढूंढ के देखेंगे तलाश करेंगे तो कंकड़ पत्थर को वो हीरे और जवाहरात समझेंगे, दौलत समझेंगे। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप को तकलीफ हो, उसमें कंकड़ पत्थर भर दो और ये सारी दौलत मुझे दे दो, क्योंकि मैं रसूल करीम के साथ जा रहा हूं। मेरे आका को कोई तकलीफ ना होने पाए, ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखिए। आज हमारे लिए 1000-2000 खर्च करने के लिए हम 100 बार सोचते हैं, मगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर कुल कायनात लेके जा रहे हैं। ना अपनी बेटी की फिक्र है, ना बेटे की फिक्र है, ना बाप की फिक्र है, सबको मक्के में छोड़ के जा रहे हैं, सारी दौलत और खुद जा रहे हैं, सारी दौलत ले। अब यहाँ देखिए मुख्तसर बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए, आपने इसी दौलत में से कुछ सिक्के खर्च करके एक मक्के के एक आदमी को चुना जो रास्ता बताने वाला था, जिसे गाइड बोलते हैं हम लोग, उसको चुना जो बहुत रास्तों का जानकार था। उसको उजरत देकर आपने तैयार किया कि जब हम हिजरत करेंगे तुम्हें हमारे साथ चलना है, तुम्हारा पूरा खर्चा साथ में बोनस के साथ इनाम तुमको दिया जाएगा। एक आदमी तैयार हो गया गाइड, उसको लेके चले, क्योंकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को फिक्र अपनी नहीं थी, फिक्र थी तो अल्लाह के महबूब की थी। इसलिए गाइड को साथ में रखा, घर से निकले। तो रिवायत में मौजूद है कि आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आपने क़याम फरमाया। वो क़याम कितना था? 3 दिन और 3 रात। 3 दिन 3 रात का हुक्म था गारे सौर में ठहरने का, और अल्लाह की तरफ से हुक्म था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया, अबू बकर अभी हमको यहाँ से हिजरत करके निकलना है तो गारे सौर में क़याम करना। अल्लाह का हुक्म है, उसके मुताबिक गारे सौर में रुककर फिर आगे जाना। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर, आज बहुत सारे हाजी जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी ज़ियारत हम सबको अता फरमाए, आमीन आमीन। उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं। एक कमाल की बात आपको बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम लोग टीवी में भी देख लेते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि हज हो रहा है, तवाफ हो रहा है, सही हो रही है, सब देखते हैं ना। उसमें देखा होगा कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं कि कोई अपने माँ बाप को कोई व्हील चेयर पे लेके जा रहा है, कोई जो है पठान ऐसे भी पहुंच जाते हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कि अपने बूढ़े बाप को कांधे पे लेके तवाफ कराते, कांधे पे अपनी माँ को बैठा के हज कराते। ऐसी भी खुश नसीब बच्चे अल्लाह ताला हमको और आपको भी अपने माँ बाप से मोहब्बत कराए। ऐसी भी नेक बच्चे हैं कि आज पैदल हज करना इंसान के लिए नामुमकिन हो रहा है, मगर ऐसी भी मोहब्बत वाली औलाद है कि अपने बाप को अपनी माँ को कांधे पे लेके हज कराते। मगर कभी आपने क्या देखा, कभी न्यूज़ में देखा हो, किसी टीवी में देखा हो या किसी हाजी से सुना हो कि वो गारे सौर जिसकी ऊंचाई तकरीबन 5313 फीट है, जमीन से 5313 फीट की हाइट है उसकी, उस पे हाजी को चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े पहलवान, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गए, गालिब भाई भी हमारे गए, गारे सौर में हम लोगों ने ज़ियारत की। वहाँ पर आज तक किसी से सुना भी नहीं, ना हमने देखा कि कोई बंदा अपने माँ को या अपने बाप को कांधे पे लेके गया, क्योंकि अकेले जाना ही मुश्किल होता है। और ये भी किस दौर की बात कर रहा हूँ, इस दौर की कि जब लोगों ने वहाँ पर तोड़ के रास्ता बना दिया, कुछ सीढ़ियाँ बना दी। जिस तरह आप लोग मकान में चढ़ते हैं वैसी पहाड़ में भी छील के लोग सीढ़ियाँ बना देते हैं। और जो पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के जो गरीब लोग जाते हैं वहाँ पर उम्रे के लिए जाते हैं और वहाँ पर बगैर वीज़े के ठहर जाते हैं, तो उनको
वो उनका काम है पूरा दिन एक सीढ़ी बनाते रहते हैं, जितने भी हाजी आते हैं, कोई 2 रियाल दे रहा है, कोई 5 रियाल दे रहा है, उनका भी भला होता है और रास्ता भी बन रहा है। सुभान अल्लाह। ये सारे हाजी देखते हैं जो जाते हैं वहाँ पर। अब बताना ये कि इस दौर में कि जब रास्ते बन गए, सीढ़ियाँ बन गई, ऐसे दौर में भी शायद ही किसी ने देखा हो या कोई खुशनसीब बच्चा हो कि अपनी बूढ़ी माँ को या बूढ़े बाप को कांधे पे लेके गया। मगर तारीख गवाह है कि जिस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हौले सौर पे जा रहे थे, तो रावी कहता है कि जो आम रास्ता था जहाँ से सब जाते थे, आप सोचिए उस दौर में सीढ़ी नहीं बनी थी, वो आम रास्ता जहाँ से सब जाते थे पहाड़ पे चढ़ने वाले, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने वो आम रास्ता छोड़ दिया, क्योंकि फिक्र थी कि मक्के के काफिर कहीं पीछा करता हुए हमारे पास ना आ जाए और अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचाए, इसलिए उस रास्ते को छोड़ दिया। जो गाइड जिसको किया था उससे कहा ऐसा रास्ता बताओ जहां से कोई ना जाता हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब इश्क देखिए हजरत अबू बकर का, ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहां से कोई गुजरता नहीं। अब आप समझे कि 5313 फीट की तकरीबन हाइट, जहां पर आम रास्ते से जाना मुश्किल हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के नबी के साथ उस रास्ते से जा रहे हैं जहां से कोई नहीं जाता, वो कितना मुश्किल होगा। रावी कहते हैं कि कुछ कदम चले थे, कुछ ऊपर चले थे कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की नज़र पड़ी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों से खून बह रहा। अल्लाहु अकबर। पत्थर की तो कोई चुप गई, क्योंकि रास्ता संगलाब था, आम रास्ता नहीं था कि जहाँ से सब गुजरे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी चढ़ने में। तो कोई पत्थर ने घायल कर दिया हमारे आका को, ये नज़र हजरत सिद्दीक़ अकबर की पड़ी। जैसे ही देखा तो आशिक़ रसूल बेचैन हो गए, कहा या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप अगर हमें हुक्म दे तो मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कांधे पे सवार हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कांधों पे सवार हो जाए। आका आपका पैर जख्मी है और पहाड़ की हाइट ज़्यादा है, रास्ता दुश्वार है, तो आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए। करीम आका ने पसंद भी फरमाया हजरत सिद्दीक़ अकबर के कांधों पे सवार। कांधे पे सवार हो गए मुस्तफ़ा जाने रहमत। अब रावी कहता है हैरत इस बात पे है कि जहाँ से चढ़ना नामुमकिन है, हजरत सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखो कि अल्लाह के नबी को कांधे पे लेकर आप वहां से गारे सौर तक आए और कैसे पहुंचे कि एक सांस टूटी थी और दूसरी सांस गारे सौर में थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर का इश्क था जो गारे सौर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ जा रहा। सुभान अल्लाह। वहां पहुंचे तो आपने इश्क ने गवारा ही क्या, गार है खतरनाक है, पुराना गार है, कुछ नुकसान न पहुंचाए, तो अपने साथ चादरें लपेट के आए थे। तकरीबन 4 चादरें आपके साथ थी। एक चादर को बिछा दिया बाहर, कहा आका आप यहाँ बैठे, मैं गार की सफाई कराऊँ। उसके बाद अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर चादर पर आपने आराम किया। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर अंदर गए। गारे सौर को आप देखिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैल बैठा हो, अजीबो गरीब अंदाज का गार है। दोनों तरफ से रास्ते भी, हम लोग भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। उस गार में 1-2 नहीं तकरीबन 70 बड़े बड़े सुराख थे, मोखरे। अब वो सुराख पहाड़ के अंदर थे नहीं, बनाए गए थे। ये भी कमाल की बात। एक होता है कि सुराख खुद ब खुद होना, मगर एक ये है कि किसी ने बरसों रह के मेहनत की थी जिस पर ये सुराख बने। कोई था ऐसा आशिक नबी पाक का कि जिसने जिंदगी गुजार दी पहाड़ के सुराख करने के लिए। अब जब उस आशिक को तलाशा गया, आशिक को ढूंढा गया कि किसने ये सुराख किए हैं, तो रावी कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को दर्स दे रहे थे। सुभान अल्लाह के आप अपनी उम्मत को सबक दे रहे थे, समझा रहे थे। अब पैगंबरे आखिर ज़मां का जिक्र फरमा रहे हैं।
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کا ذکر کون کر رہا تھا؟ 6000 سال پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ فرما رہے ہیں۔ لوگ میلاد کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں، یہ میلاد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6000 سال پہلے ہی فرما رہے ہیں، آمد مصطفیٰ۔ اب آپ نے ذکر فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وہ آخری پیغمبر جو آئیں گے ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ تو آپ نے پورے حالات بتائے، پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے اور اللہ کے حکم سے غار ثور میں قیام فرمائیں گے۔ یہ سارے واقعہ آپ نے سنایا، لوگوں نے سنے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اپنی امت کو آخری پیغمبر کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں ایک سانپ چھپا ہوا یہ ذکر بھی سن رہا تھا۔ وہ سانپ حضرت عیسیٰ کا بیان سن رہا تھا، جو تمام امتی سن رہے تھے۔ اس سانپ نے سنا، جب سب چلے گئے تو وہ سانپ حضرت عیسیٰ کے سامنے آیا، کہا اللہ کے نبی وہ پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے جن کے صدقے میں کل کائنات ہے، وہ نبی کا ظہور کب ہوگا، کب آئیں گے؟ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مکے میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے غار ثور میں آئیں گے، مدینے جائیں گے، مگر وہ کب آئیں گے؟ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے جس غار ثور کا ذکر کیا ہے یہ غار کہاں ہے؟ فرمایا مکے سے باہر ہے، مدینے کے راستے میں۔ اس سانپ نے راستہ پوچھا، جب سارا راستہ پوچھ لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تو بتا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اس نبی کے راستے میں جا کر اس نبی کی زیارت کا میں انتظار کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ وہ نبی کا ظہور کب ہو؟ تو انتظار کر رہا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ اتنی لمبی تو زندگی پائے گا؟ اتنی لمبی زندگی ذرا سوچئے، 6000 سال پہلے کوئی مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ صاحب 6000 سال پہلے اللہ کے نبی کا ذکر سن رہا ہے اور راستہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین ہے کہ تو 6000 سال تک زندہ رہے گا جو اس غار پہ انتظار کرے گا؟ اس صاحب نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے زندگی عطا کرے گا، اور اگر زندگی نہ بھی رہی تو کم سے کم اس راستے پہ تو پہنچ جاؤں گا جہاں سے وہ نبی ہجرت کرے گا۔ اس کی طلب تھی، اس سانپ کی تمنا تھی، اللہ نے اس سانپ کی تمنا بھی پوری فرما دی۔ 6000 سال کی مزید زندگی اس سانپ کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سن کر وہ سانپ نکل گیا اور نکل کر غار ثور ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا۔ جب پہنچا غار ثور میں تو اس کو بھی خیال آیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ میں سانپ ہوں۔ نبی تو ایک غیب سے باخبر ہوتے ہیں، مگر اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا تو مجھے دشمن سمجھے گا، دوست نہیں، سانپ کو کوئی دوست نہیں سمجھتا۔ تو نبی کو تو غیب کی خبر ہے، مگر کوئی ساتھی ہوگا، کوئی عاشق ہوگا تو مجھے دشمن سمجھے گا، اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں چھپ جاؤں تاکہ دوسروں سے محفوظ ہو جاؤں، اور جب وہ نبی آئے تب میں ظاہر ہوں۔ اس نے غار ثور میں سوراخ بنایا۔ راوی کہتا ہے ایک چھید کیا تو سانپ کو تصور آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشق وہ راستہ بند کر دے، تو اس نے دوسرا سوراخ کیا۔ سوراخ سمجھتے ہیں؟ ہول بولتے ہیں، ہول۔ اس سانپ نے پہلے ایک ہول کیا، مگر دل نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ ہول بند ہو جائے، کوئی عاشق اس کو بند کر دے، تو دوسرا ہول کیا۔ پھر دل نے کہا کہ شاید یہ بھی نہ بند ہو، تو تیسرا کیا، یہاں تک کہ وہ ہزاروں سال سانپ رہ کر غار ثور پہ ہول کرتا رہا۔ تقریباً 70 ہول کر دیے اس نے، اتنے ہول کیے کہ کوئی بند بھی کرنا چاہے تو بند نہ کر سکے۔ وہ تو مطمئن ہو گیا کہ جب وہ آخری نبی کا ظہور ہوگا، اگر کوئی ہول سے زیارت نہیں ہوگی تو دوسرے ہول سے میں زیارت کر لوں گا۔ اس تمنا پہ وہ ہول پہ ہول کرتا رہا، سوراخ کرتا رہا، یہاں تک کہ 70 کیے۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو باہر بیٹھا کر
खुद गारे सौर की सफाई की, देखा जगह जगह होल है। तो रिवायत में आता है आप अपने साथ 4 चादरें लेके चले थे। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर को फिक्र थी कहीं ऐसा ना हो कि इन छेदों में कोई बोझी जानवर हो जो अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचा दे, इसलिए आपने चादरों को फाड़ना शुरू किया और ढोल बंद करना शुरू किए। सारी चादरें फटकर वो सुराख बंद हो गए। उसके बाद भी सुराख बाकी, क्योंकि 70 छेद, 1-2 नहीं। उसके बाद अमामे को फाड़ा, उसको भी आपने ढोलों में भर दिया। अपने बदन के कपड़ों को भी फाड़ के आपने सुराख बंद कर दिए कि अबू बकर बगैर कपड़े के रह सकता है अपनी सत्र के अलावा, मगर नबी पाक को कोई तकलीफ पहुंचे ये इश्क गवारा नहीं करना। अब ये हजरत सिद्दीक़ अकबर ये जो सारे काम कर रहे थे, क्या इसका जिक्र कहीं कुरान में है? कोई हदीस में ऐसा मिलता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया? ये बता रहा है कि आशिकों को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। इश्क खुद रास्ते बताता है, आदाब बताता है, मोहब्बत के आदाब सिखाता है। सुराख बंद करते रहे, यहाँ तक कि तारीख में आता है कि 69 सुराख बंद हो गए, फिर भी एक सुराख बाकी रह गया। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर को फिक्र थी सारे सुराख तो बंद है, एक खुला है, यहाँ से खतरा। आप बाहर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्ज किया, आका आइए अब जगह सेफ है। आपने अपना जानू रखा, कहा आका आप आराम फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत सिद्दीक़ अकबर के जानू पे सर रखकर सो गए, क्योंकि करीम आका को अपने रब के फजल पे भरोसा। उनको यकीन है कि मेरे रब ने मेरी हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो ये मक्का वालों की क्या मजाल है कि हमें नुकसान पहुंचाए। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, मेरा रब है, मुझे किसकी फिक्र, इसलिए आराम से सो गए। फिक्र तो हजरत अबू बकर को थी। इश्क कह रहा था कि अबू बकर, कौनैन के वाली आराम कर रहे हैं, मगर तेरा काम गुलाम है, तू गुलाम है, गुलाम का काम है हिफाजत करना, जान की बाजी लगा देना। नबी आराम कर रहे हैं, तुझे अपने आप को फिदा करना है, इसलिए हजरत अबू बकर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने को तैयार। अब कदम मुस्तफा जाने रहमत आराम कर रहे थे। आखिरी जो सुराख था वहां पर आपने अपनी एड़ी, पैर की एड़ी रखी, ताकि कहीं ऐसा ना हो एक जो सुराख बाकी है यहाँ से सांप आ जाए। अब रावी कहता है कि वो सांप जो हजारों साल से गारे सौर में छुपा बैठा था, उसने मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशबू को पा लिया। नबी कौनैन की खुशबू को पाया तो बेचैन हो गया कि आखिरी पैगंबर जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अब वो रसूल आया है। तो जियारत के लिए फड़फड़ाने लगा। जिधर सुराख में जाता तो रास्ता बन पाता, वहां से दूसरे सुराख में जाता तो वहां भी बंद। एक एक सुराख से दूसरे सुराख जाता रहा, मगर हर जगह उसने बन पाया। वो समझ गया कि कोई आशिक है जो मुझसे भी बड़ा आशिक है, जिसने एक तो नहीं सारे सुराख बंद कर दिए, सारे होल बंद कर दिए। आखिर ढूंढता ढूंढता उस सुराख तक पहुंच गया जहां हजरत अबू बकर की एड़ी रखी। अब यहाँ पर रावी का अदब देखें, बड़े प्यारे अंदाज में मोहब्बत से जिक्र किया है रावी ने। ये बाद लोग ये बयान करते हैं कि सांप ने डस दिया, सांप ने काट दिया, मगर यहाँ पर रावी के अंदाजे मोहब्बत को देखिए जो उसने इस रिवायत को नकल किया है। रावी कहता है कि उस सांप ने जब हजरत अबू बकर की एड़ी को पाया तो मोहब्बत से उसने अपना सर अबू बकर की एड़ी पे रगड़ा, डसा नहीं बल्कि रगड़ा कि ऐ अबू बकर, इशारा दिया अबू बकर अगर तू आशिक है तो मैं भी आशिक हूँ, मुझे रास्ता दे दे रुक़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत करना। मगर उससे क्या खबर थी कि अबू बकर जान देने वाला है, ये रास्ता देने वाला नहीं। अबू बकर का इश्क गवारा नहीं कर रहा था कि यार मेरी निगाहों के सामने है, मैं हूं और मेरा यार है, कोई तीसरा तमाशा देखा। ये इश्क गवारा नहीं करता था कि मेरे सिवा कोई और रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत करे। अबू बकर भी जानते थे कि कोई और तलाश में है, मगर आपने उस सांप को रास्ता न दिया। जब सांप ने बार बार अपना सर रगड़ा, देखा अबू बकर रास्ता नहीं दे रहे, तो फिर उसने डसा।
اور ایک بار نہیں کئی بار ڈسا. کئی بار حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو سانپ نے کاٹا. زہر نے پورے بدن کو آگ میں مبتلا کر دیا. شدت سے بدن کانپنے لگا, بدن تھر تھرانے لگا. مگر حضرت ابو بکر کا عشق دیکھو, اس قدر تکلیف کہ پورا بدن بخار میں آ گیا زہر کے اثر سے. حد تو یہ ہے, راوی کہتا ہے کہ ابو بکر روئے نہیں تھے. زہر کی تکلیف نے آنسو خود بخود آنکھوں سے زہر کو نکال دیا. آنکھیں خود بخود تکلیف سے برسنے لگی. حضرت ابو بکر جانتے تھے میں روؤں گا تو نبی پاک کی آنکھ کھل جائے گی, اور عاشق کو گوارا نہیں تھا کہ میرے رونے سے نبی کے آرام میں خلل پڑے. اس لیے وہ روئے نہیں, زہر کے اثر نے خود بخود آنسوؤں کو بے اختیار بہا دیا. راوی کہتا ہے کہ جب وہ آنسو کے قطرے گرے رخ مصطفیٰ پر تو آقا بیدار ہو گئے. فرمایا ابو بکر کیا بات ہے, کس چیز نے رلایا؟ اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا عشق دیکھ لیا. اس روایت کو سنیں اور عشق کو دیکھیں, عشق کسے کہتے ہیں. اب ایسی کنڈیشن میں, ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس کسی کو کاٹے بھی نہیں, اگر کمرے کے کارنر پہ کوئی سانپ نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے حضرت قبلہ تھوڑا سا نظر کرم فرمائے, دیکھیے اس کارنر پہ سانپ ہے, کیا آپ اس طرح سے کہیں گے یا کیا کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, خالی ہماری بات نہیں, کامن بات کر رہا ہوں. ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے, انسان ادب بھول جاتا ہے, آداب کو کنارے کر دیتا ہے, اور پوری بات بھی نہیں بتاتا ہے, شارٹ کٹ میں سانپ سانپ چلاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, بچھو نظر آ جائے تو کیا آپ کہیں گے کہ حضرت دیکھیے بڑا راستے سے اس کارنر سے گھوم کے آتا ہوا بچھو آپ کے قریب آ گیا, آپ کہیں گے ایسا؟ نہیں کہیں گے, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ ڈینجر چیز ہے, جب تک ہم ڈیٹیل بتائیں گے کہیں نقصان نہ پہنچائیں. اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے, یہاں پر نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے, نقصان پہنچ چکا ہے. سانپ کاٹے گا نہیں, سانپ کاٹ چکا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار کاٹا ہے. زہر کی تکلیف نے بے اختیار آنسو آنکھوں سے بہا دیے, اس قدر شدت کی تکلیف. مگر ادب سیکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر سے سیکھنا. ادب کیا ہے, یہ حضرت ابو بکر صدیق نے دنیا کو سکھایا. اب دیکھیے جب نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے تم کو, کس چیز نے رلایا, حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ دیا, نہیں. فرمایا تو کیا فرمایا, حدیث کا حسن دیکھیں. فرمایا فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے رلایا؟ پھر کہ کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. نبی پاک نے پوچھا ابو بکر کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا. اب دیکھیے حدیث میں یہ 3 جملے بنتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے, فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ پر میری روح اور میرا قلب بھی قربان ہو جائے. خالی روح نہیں, روح بھی قربان ہو, میرا قلب بھی قربان ہو. اور اتنا ہی کافی نہیں, اس کے بعد آپ نے کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر صرف روح اور قلب نہیں بلکہ ابو بکر کی ماں اور ابو بکر کا باپ بھی قربان ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. آپ بات سمجھیں کہ عشق حضرت ابو بکر کا دیکھیں کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں, مگر ایسی سچویشن میں, ایسی کنڈیشن میں کہ جب سانپ ایک بار نہیں کئی بار کاٹ چکا ہے, ابو بکر کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی کو اپنی تکلیف بتائیں اور ادب کو کنارے رکھ دیں. ادب اس وقت بھی حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں, ایسے وقت میں کہ جب جان جانے کا خطرہ ہے, اس وقت بھی اپنی روح اور قلب کو, ماں باپ کو قربان کر رہے ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم نے ادب کا لحاظ کیا, بلکہ آپ نے صرف اپنا لعاب ذہن لگا دیا.
سبحان اللہ. لعاب دہن کا لگنا تھا. ہمارے آقا کے تھوک مبارک کا یہ اثر تھا کہ حضرت صدیق اکبر سے جب پوچھا گیا جہاں پر سانپ نے کئی بار ڈسا تھا اتنا ڈینجر زہر، جب نبی پاک کا لعاب لگا تو آپ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جو پورے بدن میں گرمی سما گئی تھی زہر سے، ایک لعاب دہن کا لگنا تھا، ایسا معلوم ہوا کہ پورے بدن سے گرمی نکل گئی اور اس طرح ٹھنڈک پورے جسم میں صلاحیت کر گئی کہ اس سے زیادہ مجھے سکون پہلے نہ تھا. سوچے تکلیف تو گئی، زہر بھی گیا، گرمی بھی گئی، اس کے ساتھ ساتھ لعاب دہن کے مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ خالی تکلیف نہیں گئی بلکہ روح کو بھی پاکیزہ کر دیا. یہ ہمارے آقا کے لعاب دہن کا تھا. یہ حضرت صدیق اکبر کا عشق جو ہے ان کو خود بتا رہا ہے کہ دیکھو نبی کی شان کیا ہے. یہاں آج 15ویں صدی کے بعد کے مولانا ملا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ثبوت کہاں ہے، میلاد کا ثبوت کہاں ہے، نبی کی معراج کا ثبوت کہاں ہے. کوئی میلاد جسمانی مانتا ہے تو کوئی روحانی مانتا ہے. اللہ تعالیٰ عقل عطا فرمائے، ہمیں کسی سے واسطہ نہیں. دیکھیے یاد رکھیں، ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی محبت ایمان والوں کے لیے رکھی، ایمان والوں کے حصے میں رکھی ہے، اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائی. ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی. وہ بدنصیب ہے کہ جو اس محبت سے محروم ہے. اس لیے ان کو برا مت کہو اور ان سے امید بھی نہ رکھو کہ وہ میلاد منائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میلاد منانے کے لائق ہوتے تو وہ خود بخود میلاد مناتے. اللہ نے ان کو اس لائق ہی نہیں بنایا کہ وہ میرے نبی کی میلاد پڑھیں. اسی لیے اللہ نے ان کے قلب کو جب ایمان کے نور سے محروم کر دیا تو وہ اسی لیے وہ ثبوت ڈھونڈتے پھرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ثبوت سے یہ دیکھیے بات کیا ہے کہ سب سے بڑا ثبوت ہمارا خود دل ہوتا ہے. دل خود گواہی دے دیتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ خود مومن کا دل جو ہے یہ خود ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. اب دیکھیے حضرت امام محمد یہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت جو چار ہمارے مسلک کے امام، پہلے امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی. چار امام ہیں نا، اور چاروں حق پر ہیں. تو پہلے جو امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہے حضرت امام محمد. یہ بہت پیارا واقعہ ان کی زندگی سے تعلق ہے کہ آپ ایک دن ایک دہریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کی قدرت سے انکار کرتا ہے. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. شاید آپ جانتے کہ نہیں جانتے، انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کی قدرت سے انکار کر رہے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی خدا موجود نہیں. معاذ اللہ سب یہ ان لوگوں کی سوچ ہے. یہ آج کے لوگ نہیں، ہزاروں سال سے اس طرح کے لوگ رہے کہ جو خدا کی قدرت سے انکار کرنے والے. معاذ اللہ. حضرت امام محمد کے سامنے بھی ایک ایسا ہی دہریہ تھا جو خدا کی قدرت سے انکار کرنے والا تھا. آپ کو پتہ چلا تو آپ نے مناظرہ کیا تاکہ دلائل کے ساتھ اس کا ثبوت دیا جائے. اب دیکھیے جب دلائل کی بات ہے تو دلائل بھی سامنے آنا چاہیے نا. مطلب تاریخ بتاتی ہے کہ جب مناظرے کا وقت رکھا گیا وہ دہریہ آ گیا. تمام مسلمان آ گئے کہ دیکھو آج مسلمانوں کے جو امام ہیں امام محمد، ان کا مناظرہ ہوگا ایک دہریہ کے ساتھ. اس لیے ہر کوئی دیکھنے آیا دور دور. اب وہ دہریہ پہلے سے موجود تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا امام آئے گا، میں اس کو لاجواب کر دوں گا، میرے پاس دلیلوں کا انبار ہے، میں اتنی دلیل دوں گا کہ مسلمانوں کا امام بھاگتا پھرے گا، وہ میرے جواب نہیں دے پائے گا. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. مسلمان بھی انتظار کر رہے تھے کہ امام محمد آئیں گے تب فیصلہ ہوگا. ابھی انتظار کر رہا تھا، وقت پورا ہو گیا. جیسے ہی وقت قریب ہوا، جو ٹائم رکھا تھا تو وہ پہلے سے چلانے لگا دہریہ
کہ دیکھو وقت ہونے جا رہا ہے، مسلمانوں کا امام آیا نہیں، امام آیا نہیں۔ ارے اگر اس کو آنا ہوتا تو پہلے سے آ جاتا، جیسے میں آیا ہوں۔ وقت ہو رہا ہے، وہ امام نہیں آیا، اس کا مطلب اس سے میرے سے بحث کرنے کی، مناظرہ کرنے کی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، مار رہا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، جیسے ہی وقت ہوا تو حضرت امام محمد بھی تشریف لیا، وقت پہ آپ آئے، جیسے ہی شور ہوا حضرت امام محمد آئے، حضرت انتظار میں تھا نا کیونکہ مناظرہ ہونا، جیسے ہی ممبر پہ آئے تو پہلے تو بڑی بڑی باتیں ہانک رہا تھا، مگر تاریخ کہتی جیسے ہی امام محمد آئے اس دہلیہ کی ایک نگاہ پڑی حضرت امام محمد پر، صرف ایک نظر دیکھا ہے اور قدموں پہ حضرت امام محمد کے گر گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے لوگ پریشان کی، بڑی بڑی ڈیگیں مار رہا تھا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میرے پاس دلیل ہے، مسلمانوں کا امام دلیل نہیں دے پائے گا، بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، کتابیں لے کے آیا تھا بہت ساری، مگر نہ کوئی کتاب کھولی نہ کوئی دلیل مانگی، بس مسلمانوں کا امام آیا، خود قدموں پہ جلا، کلمہ پڑھا مسلمان۔ اب ہر کوئی حیرت میں، یہ ہوا کیا آخر؟ نہ کوئی بحث نہ کوئی تکرار، بغیر بحث کے فیصلہ ہو گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سارا معاملہ ہو گیا، لوگوں نے دہلیہ کو پکڑ لیا، یہ بتا بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اور جیسے ہی ہمارے امام آئے تو کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی بحث نہیں، تو نے کلمہ پڑھا مسلمان، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں نے بتایا نا کہ کچھ چیزیں ہمارا دل خود فیصلہ کرتا ہے۔ اب دہلیہ کیا کہتا ہے؟ کیا مسلمانوں جو تم کہہ رہے ہو بات تو وہی ہے، میں نے بہت کچھ دلیلیں سوچ رکھی تھی کہ تمہارا جب امام آئے گا تو اس سے بحث کروں گا، تکرار کروں گا، بہت کچھ سوچ کے آیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سوچا تو بہت کچھ تھا کہ بحث کروں گا، مگر جب تمہارا امام آیا، میں نے تمہارے امام کو یعنی امام محمد کو دیکھا، ایک نظر جو میری پڑی ان پر، ان کے چہرے سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا، ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھ کو روشن کیا، آسمان کو روشن کر رہا تھا۔ میرے دل نے کہا یارے نادان، جب یہ چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کی کیا شان ہے؟ جب ان کا غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ یہ دل نے کہا اور میں نے کلمہ پڑھا مسلمان۔ دیکھیے دل خود ہمارے فیصلے کر دیتا ہے، اس لیے جو دلائل ڈھونڈنے والے ان کی فکر چھوڑ دو، تم دیکھو کہ تمہیں محبت رسول نے کیا کیا عطا کیا ہے، کیا کیا تمہیں ملا ہے، تمہارے اجداد کو کیا ملا ہے، اور جنہوں نے چھوڑا تو ان کی قسمت میں کیا بدنصیبی آئی۔ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ میلاد منانا چاہیے کہ دل خود ہم کو ہماری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول عطا فرمائے اور دل کی گہرائیوں سے نبی پاک کی میلاد منانے کی توفیق دے، کیونکہ ان کی میلاد منانے والے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس ایک آخری بات آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہے، جی ارادہ ہے، تو ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی، مولانا روم کی آپ نے حکایت نقل فرمائی ہے۔ مولانا روم نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے اور اللہ کی قدرت سے بیان کر رہے تھے، بیان ان کا ہو رہا تھا، بیان ہونے کے بعد جو ہے ایک غریب آدمی جو جانور چرانے والے ہوتے ہیں نا، گھیڑے میں بکرا بکری پالتے ہیں، چراتے ہیں، اسے ہمارے وہاں کی لینگویج میں گڑریا بولتے ہیں، جانور چرانے والا، بریدی بھی لوگ بولتے ہیں، آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں نہیں جانتے، جو جانور کا دھندا کرتے ہیں، کھیتوں میں لے جاتے ہیں، جنگل میں چلاتے ہیں، اس کو بریدی بولتے ہیں۔ جو غریب آدمی تھا وہ مسلمان، وہ آیا، کہا مولانا صاحب میں بہت غریب ہوں، گاؤں کے باہر جو ہے ندی ہے، دریا پڑتا ہے، دریا کو پار کرنے کے لیے ناؤ سے جانا پڑتا ہے، روزانہ میرے 2 پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، غریب آدمی، جانوروں کو لے کے جاتا ہوں، شام کو چرانے کے بعد پھر لے کے آتا ہوں، روزانہ میرے اچھے خاصے پیسے اسی کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل دے، کوئی ایسی دعا دے کہ میرا کام ہو جائے، یہ پیسے بچ جائیں،
میرے بچے 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، 3 ٹائم بھر پیٹ کھانا کھائیں۔ اب وہ بیچارے سیدھے سادھے مولانا سے کیا جواب دیتے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جواب ضرور دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت بڑی برکت ہے، اس لیے جب ندی کے کنارے جانا اور جانوروں کو لے کے جانا تو بسم اللہ پڑھنا، ندی میں پیر رکھنا، اللہ تمہیں راستہ دے دے گا۔ اب مولانا نے تو اپنا پیچھا چھڑا لیا، مگر مولانا روم فرماتے ہیں اور غریب کو بڑا بھروسہ تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اس کے قرآن پر بھروسہ تھا، اس کے رسول پہ بھروسہ تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ یقیناً یہ بات قرآن کی ہے، قرآن سچا ہے، میرا رب سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے، یقیناً بسم اللہ کی برکت مجھے راستہ دے گی۔ اس کے دل میں یقین تھا۔ یقین کے ساتھ دوسرے دن صبح وہ جانوروں کو لے کے گیا، دریا کنارے بسم اللہ پڑھا، پیر رکھا، اللہ نے اس یقین کی لاج رکھی، اس کو راستہ عطا کر دیا۔ اب وہ بھی پار کیا، جانور بھی پار کیے، روزانہ پار کرتا رہا، کئی مہینے گزر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن واپسی میں جب جانوروں کو لے کر آ رہا تھا رات کے ٹائم، تو دیکھا کہ دریا کنارے وہی مولانا بیٹھے ہوئے۔ پوچھا حضرت آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے گاؤں جانا ہے اور ساری ناؤ جا چکی ہے، کوئی ایک ناؤ نہیں، کشتی نہیں، بوٹ نہیں، دریا کیسے پار کریں؟ کہ حضرت آپ ہی مسئلہ بتاتے ہو، بسم اللہ پڑھو دریا پار کر جاؤ، اور آپ خود بوٹ کا انتظار کرتے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب مولانا بیچارے پریشان، بات تو صحیح ہے، کہ آپ ہی نے راستہ بتایا مجھے، بسم اللہ پڑھو راستہ پار ہو جائے گا، اور خود آپ بوٹ کا انتظار کر رہے ہو۔ اب وہ بیچارے شرمسار، کہا حضرت چلیے راستہ اللہ دے گا بسم اللہ کی برکت سے۔ کہا بھائی تم جاؤ۔ مولانا کو شک ہے کیسے راستہ پار ہوگا، مگر اس بندے کو غریب تھا، جاہل گنوار تھا، مگر یقین تھا۔ یہ کس نے نقل کیا؟ مولانا روم نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ یقین کی لاج دیکھو اللہ کیسے رکھتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ روزانہ راستہ دیتا تھا۔ آج بھی اس نے بسم اللہ پڑھا، اللہ نے راستہ دیا۔ اب آگے وہ ہے، پیچھے جانور ہیں۔ اب یہ دریا کے آدھے راستے میں پہنچ گئے، مولانا بھی حیرت سے دیکھ رہا ہے، اس طرح پانی پہ چل رہا ہے جیسے زمین پہ چل رہا۔ اب ان کے اندر بھی کچھ یقین پیدا ہوا، کچھ کانفیڈنس آیا، یار بسم اللہ میں بڑی تاثیر ہے، یہ جا رہا ہے، جانور جا رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے بھی بسم اللہ پڑھا، دریا میں پیر رکھا، ڈوبنے لگے۔ اب پریشان ہوئے، اب ادھر ڈوبنے لگے، آواز ہوئی، اس غریب نے دیکھا، تیزی سے واپس آیا، ہاتھ پکڑ کے اس کو نکالا، گود میں لیا اور دریا کے پار پہنچ گیا۔ اب جب پہنچ گیا کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایک جاہل ہوں، گنوار ہوں، میں عالم نہیں، حافظ نہیں، مفتی نہیں، گنوار ہوں، میں بسم اللہ پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے دریا میں راستہ دیتا ہے، میں بھی پار کرتا ہوں، میرے جانور بھی روزانہ پار کرتے ہیں، اور آپ پڑھے لکھے ہیں، عالم بھی ہیں، وقت کے دانشور ہیں، اور آپ ہی مسئلہ بتاتے ہو، آپ بسم اللہ پڑھتے ہو تو ڈوبتے ہو، یہ معاملہ کیا؟ ہم جاہل گوار، ہم پڑھے تو اللہ راستہ دے دے، اور آپ عالم ہو اور آپ کو راستہ نہ ملے، ڈوب جاؤ، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو مولانا روح فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اس نے کہی تو اس عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کو خود شرمندگی ہوئی کہ میں ایک عالم ہو کر میرے پاس یقین کی دولت ہے۔ اب یہاں پر بات ہوئی، اس وقت اس عالم نے جواب دیا کہ اے بریدی، تو جاہل ہے یہ بات صحیح ہے، تو گنوار ہے یہ بھی صحیح ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے تو جاہل ہے مگر تجھے خدا کی قدرت پر یقین، اللہ کی رحمت پر یقین ہے، اسی لیے اللہ تجھے راستہ دیتا ہے۔ میں عالم ہوں، مسئلے جانتا ہوں، مگر کاش تیری طرح میرے پاس بھی یقین ہوتا تو آج میں بھی دریا پار کر جاتا۔ تیرے پاس یقین کی دولت ہے، اس لیے اللہ تجھے راستہ دیتا۔ تو دیکھیے یہاں عالم جاہل کی بات نہیں ہے، بات ہے خدا پر کامل بھروسہ ہونا، یقین ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر کامل بھروسہ، یقین ہونا کہ یہ ہمارا بیڑا پار کریں گے۔ جب ہمیں یقین ہوگا تو پھر خدا کا فضل بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمارے پاس یقین کی ہی کمی ہے، اسی لیے زبان سے تو کہتے ہیں خدا رزاق ہے،
मगर कारोबार पे ज़रा सी परेशान आई तो सब भूल जाते, टेंशन में आ जाते। अब क्या उस वक्त अल्लाह रज़्ज़ाक़ नहीं है? बेशक रज़्ज़ाक़ है। ये बता रहा है कि हमारे पास यकीन की दौलत में कमी है, इसलिए कभी परेशान न हो, मायूस न हो। अल्लाह की कुदरत पर कामिल भरोसा यकीन रखो कि जिसने हमें पैदा किया है, जब पैदा किया, जब हमें चलने का शऊर नहीं था, उस वक्त भी मेरा रब मेरा पालनहार था। आज भी वही रब है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वही रब की जलवागरी। सुभान अल्लाह। जब यकीन होगा तो अल्लाह तुम्हारे लिए खुद ब खुद रास्ते खोलेगा। जब यकीन की कमी होगी तो हर जगह परेशानी और मुश्किल होगी। अल्लाह हम सबको यकीन की दौलत अता फरमाए और दिल से मोहब्बत रसूल हम सबके दिलों में बसाए और हम दिल से महफिल मीलाद को सजाते रहें और इसकी बरकतें जो आज हमको अल्लाह ने दी हैं, हमारी नस्लों को भी अल्लाह अता फरमाए। इसकी बरकत से हम तक की दुनिया भी बनेगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी बनेगी। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ वाह वाह बात था। वमा अलैना